آپ نے ان شخصیات کے نام تو ضرور سنے ہوں گے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جن کے نام پر وہابی فرقہ بنا۔ اسی طرح سے جمال عبد الناصر، جو کہ مصر کے سابق صدر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس تمیمی، یہ شخصیت خوارج کے ایک فرقہ عباسیہ کا رہنما تھا۔ ایک اور شخصیت ہے حر ابن یزید تمیمی، جو کہ یزید بن معاویہ کا واقعہ کربلا میں جرنیل تھا اور 10 محرم کی رات یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا۔ اسی طرح ایک ثانی خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، یہ جو قطر پر حکمران ہیں، اور شیخ ادیبالی جو عثمانی مذہبی رہنما تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سب افراد کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے، اور وہ قبیلہ ہے بنو تمیم، عرب کا ایک مشہور قبیلہ جس کی کئی شاخیں تھیں۔ اس قبیلے کے لوگ نجد کے علاوہ بصرہ اور یمامہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ قبیلہ بنو تمیم کے افراد مجوسی تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ قبیلہ بنو تمیم نے کیسے اسلام قبول کیا اور یہ کیسے مسلمان ہوئے، اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ بنو تمیم کا وفد غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور حجرہ کے باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، تو حجروں کے باہر سے رسول اللہ کو عینیہ بن حسین اور اقرا بن حابس نے پکارا۔ یہ دونوں افراد قبیلہ بنی تمیم سے تھے اور یہی دونوں 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے تھے۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، میں جس کی تعریف کر دوں تو اس کے لیے میری تعریف جمال آفرین ہو جاتی ہے، اور کسی کو اگر برا کہہ دوں تو میرا برا کہنا اس کے لیے مجھے بے عیب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا، جو تو کہہ رہا ہے ایسا تو صرف اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ بنی تمیم کے کچھ خانہ بدوش بدوی بولے، ہم اپنے شاعر اور خطیب کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اٹھو ان کو جواب دو۔ ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب تھے۔ ثابت بن قیس نے بنی تمیم کے خطیب کو جواب دیا۔ پھر بنی تمیم کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ اٹھیں اور ان کو جواب دیں۔ حسان اٹھے اور اشعار پڑھے اور ان کو جواب دیا۔ یہ بات دیکھ کر اقرا بن حابس جو تمیمی تھے اور اس قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ہر خیر جمع ہے۔ ہمارا خطیب بولا تو ان کا خطیب بھی بولا اور ہمارے خطیب پر غالب آیا۔ پھر ہمارے شاعر نے کچھ اشعار پڑھے تو ان کے شاعر نے جواب دیا اور ہمارے شاعر سے ان کی شاعری بہتر اور احسن تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے تجھ سے جو جرائم ہو گئے ہیں وہ سب معاف ہو گئے ہیں، ان کا کوئی ضرر تجھے نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نقد اور لباس عطا فرمایا۔ قافلہ میں ایک بچہ کم سنی کی وجہ سے رہ گیا تھا جس کا نام عامر بن اسم تھا۔ قافلہ کے مال اور جانوروں کی نگرانی کے لیے یہ لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا ان لوگوں میں سے ایک ایک کو دیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس لڑکے کو اپنے مقابلے میں حقیر قرار دیا اور پورا حصہ دینے پر اعتراض کیا، تو اس پر ان کے آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شور و غل ہونے لگا، اور اس وقت سورہ حجرات کی یہ آیات نازل ہوئیں، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول اللہ سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس سے نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔